اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں سورۃ انفال کا۔ آج ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے کہ جس میں ہم نے ذکر کیا ہے سورۃ انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں یہ صورت ہے، اور خصوصاً یہ ان بچوں کے لیے جو 9th کلاس میں سورۃ انفال سمجھ نہیں سکتے، ان بچوں کے لیے ہے۔ تو باقی علماء کرام کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی یہ باعث علم ہے یہ بات۔ اب ہم دوسرا رکوع انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی سے، امنۃ منہ، تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے، وینزل علیکم من السماء، اور اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے، ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو، ولیربط علی قلوبکم، تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، ویثبت بالاقدام، تاکہ ثابت قدم رکھے تمہارے قدموں کو۔ اب یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی؟ اب غزوہ بدر کے احوال چونکہ ذکر ہو رہے ہیں، پچھلے رکوع کے اینڈ پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے، تو اب بدر کے میدان میں کفار پہلے پہنچ چکے تھے۔ اب یہ بڑے غور سے بات سننی ہے۔ بدر کے میدان میں کفار پہلے پہنچ چکے تھے۔ اب جو انہوں نے خیمے لگائے وہ ساری جگہ انہوں نے گھیر لی، جو ریت ٹیلوں کے علاوہ جگہ تھی، جو چٹیل میدان تھے وہ ان کے حوالے آ گئے۔ اب جو پانی کا بندوبست تھا، پانی بھی قبضہ ان کا آ گیا۔ اب جب مسلمان گئے تو نہ خیموں کے لیے کوئی چٹیل میدان جگہ باقی بچی، ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کوئی جگہ باقی نہیں تھی، اور باقی پانی کا بندوبست بھی نہیں تھا۔ اور جب صحابہ کرام پھر ریت میں چلتے تھے تو ان کے قدم ریت کے اندر جا رہے تھے، چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو یہ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ پرابلم، اس پریشانی کو دور فرمایا، اور کمال یہ ہوا کہ جس رات یعنی اگلی صبح جب جنگ ہونی تھی تو یہ پچھلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ اس وقت آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ جب بارش نازل ہوئی اور اتنی بارش نازل ہوئی کہ صحابہ کرام نے حوض بنا کے پانی کو جمع کر لیا، اپنے لیے سیو کر لیا پانی کو۔ اور وہ دوسری وجہ یہ بارش کی وجہ سے جو ریت تھی جس کے اندر پاؤں جا رہا تھا وہ ریت جم گئی اور صحابہ کرام کا چلنا بالکل آسان ہو گیا۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ وہ نیند کا غلبہ طاری فرما دیا تاکہ صبح اٹھیں اور تازہ دم ہو کے کفار کے لشکر جرار کے سامنے مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا، ایک تو صحابہ کرام کی یہ سپورٹ مل گئی صحابہ کرام کو بارش کے ساتھ، اور کہ قدم بھی ان کے مضبوط چلنا ہو گئے۔ اور تیسرا پھر جو پریشانی شیطان کی طرف سے آ رہی تھی، شیطان ورگلا رہا تھا اور بارہا یہ کہہ رہا تھا کہ تم کہہ رہے تھے ہم حق پہ ہیں، تو اب حق پہ چلنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے، یہ انہیں انعامات ملتے ہیں کہ ان کا چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے، ان کا پانی کا بندوبست بھی ان کے لیے نہیں ہو رہا۔ تو اب وہ جو شیطان کی ناپاکیاں تھی جو دل پہ غلبہ طاری کر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرما کے اور بارش جیسی صورت نازل فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری پریشانیوں سے، تاکہ وہ روحانی طور پہ ہوں یعنی شیطان کے ورگلے ہوں، یا پریکٹیکل طور پہ ہوں جو صحابہ کرام کا چلنا مشکل ہو رہا تھا یا پانی کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ اور پھر اس سے ایک بارش کے پانی سے یہ ہوا کہ جو چٹیل میدانوں پہ ان کا قبضہ تھا، ان کے خیمے تھے، وہاں پھر وہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا اور ان کا چلنا پھر دشوار ہو گیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا یاد کرو یوں ہی ربک الی الملائکۃ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی، جو فرشتے بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر غزوہ بدر میں یعنی میدان جنگ میں جو فرشتے بھیجے ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ وحی یہ فرمائی کہ انی معکم، کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ گارنٹی دے دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تم نے کام یہ کرنا ہے زمین پہ جا کے فثبتوا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایماندار ہیں یعنی صحابہ کرام کو ایک تو جا کے آپ نے ثابت قدم رکھنا ہے، یعنی ان کا سہارا بن کے ثابت قدم رکھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساؤل کی فی قلوب الذین کفروا رعبا، کہ میں کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ ایک تو صحابہ کرام کی سپورٹ کے لیے، صحابہ کرام کو ثابت قدم رکھنے کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ تم صحابہ کرام کے ساتھ جا کے مل جاؤ اور انہیں ثابت قدم رکھنا، اور باقی رہی کافروں کے دلوں کی بات تو ان پہ میں اپنا رعب طاری کر دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب کتنی سخت سزا دینی ہے کافروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ اتنی ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر جوڑ پہ مارو۔ یہ جو ہڈیوں کے جوڑ
جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بنان کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب ان پہ کوئی چوٹ لگے تو درد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور دوسرا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, ان کے ہر جوڑ پہ سزا دو, ہر جوڑ پہ مارو. یہ وجہ کس لیے, یہ ہوا کیوں, یہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے اور یہ شکست دو چار اس لیے ہونا پڑ رہا ہے اور انہیں ہار اس لیے دکھائی جا رہی ہے اور یہ سخت سے سخت سزا انہیں اس لیے دی جا رہی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پھر مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, پھر اللہ اسے سخت سے سخت سزا دیتا ہے, سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جب شکست ہو گئی, اب ان کے بڑے بڑے سردار بھی قتل ہو گئے, اب کچھ قیدی بھی بن گئے, باقیوں کی دوڑیں دوبارہ مکہ کی طرف لگ گئیں, پیچھے دوڑ گئے, شکست سے دو چار ہونا پڑا. وہ 313 صحابہ کرام نے 1000 لشکر کو شکست دے دی. اب یہ بہت بڑی رسوائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور پھر اتنی سزا کے اتنے سردار ان کے قتل ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے جو اسلام کے خلاف بکا کرتے تھے اور جو اسلام کے خلاف طرح طرح کی زبان درازی کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکم فذوقوہ, اب یہ عذاب دنیا میں چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو پھر دوزخ کی آگ کا عذاب بھی تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اب یہ ایک اصول ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کریم میں کہ اصول یہ ہے کہ جب کفار کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو تو اصولاً کیسی جنگ ہونی چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب کفار کے لشکر جرار کے ساتھ تمہارا سامنا ہو, جب تمہارا مقابلہ کفار کے لشکر جرار کے ساتھ ہو, فلا تولوہم الادبار, تو پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا, یعنی پیچھے کی طرف نہیں آنا, مقابلہ کرنا ہے, آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا ہے. وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن جو پھر لشکر جرار کے سامنے, یعنی کفار کے لشکر جرار کے سامنے جو اس دن پیٹھ پھیرے گا, الا متحرفا لقتال. دو اصول بیان کیے جا رہے, دو شرطیں بیان کی جا رہی ہیں کہ دو شرطیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے کفار کے لشکر جرار کے سامنے سے, ورنہ نہیں پیچھے ہٹ سکتا. ایک فرمایا الا متحرفا لقتال, یا تو پھر ایک نئی جگہ چینج کرنے کے لیے, وہ لڑائی جھگڑے کے لیے, یعنی نیا حملہ کرنے کے لیے, دوبارہ لشکر کو اکٹھا کرنے کے لیے, نیا حملہ کرنے کے لیے بندہ ایک نئی جگہ پہ جائے تو اس لیے جائز ہے کہ پیچھے بندہ ہٹ سکتا ہے. یا فرمایا او متحیزا الی فئۃ, یا اپنی جماعت سے علیحدہ ہو گئے, یعنی جنگ کرتا کرتا مقابلے میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اپنی جماعت سے علیحدہ ہو گئے. اب ایک دو آدمی علیحدہ ہو گئے تو فرمایا اس وقت وہ اپنی پیٹھ پھیر کے تو اپنی جماعت کے ساتھ مل سکتے ہیں. یہ دو شرطیں بتائی جا رہی ہیں, ورنہ کفار کے لشکر کے سامنے سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے. فرمایا وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, جو اس دن پیٹھ پھیر کے پیچھے بھاگے گا. یہ دو شرطیں بیان فرمانی, الا متحرفا لقتال, یا لڑائی جھگڑے کے لیے پینترا چینج کرنے کے لیے, جگہ چینج کرنے کے لیے, او متحیزا الی فئۃ, یا اپنی جماعت کی طرف واپس آنے کے لیے. یہ دو شرطوں کے لیے جائز ہے. وگرنہ فرمایا فقط باء بغضب من اللہ, ان دو شرطوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر بندہ پیٹھ پھیر کے پیچھے بھاگے گا فقد باء بغضب من اللہ, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا, اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا, اللہ کے غصے کا مستحق ہوگا. ومأواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر, اور فرمایا کتنا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اب جو ان کے سردار قتل ہو گئے, غزوہ بدر میں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا کفار کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, وہ جو سردار ان کے قتل ہوئے ہیں اور جتنے ان کے قتل ہوئے ہیں, فرمایا وہ تم نے قتل نہیں کیے, ولکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. اب یہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کا ساتھ ہی تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اور جو مشی بر خاک آپ نے پھینکی ہے, یعنی مشت بر خاک, جو مٹھی بر خاک آپ نے پھینکی ہے, وہ آپ نے نہیں پھینکی, ولکن اللہ رما, بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. یہ اس آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ایک عظیم معجزہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے غزوہ بدر میں ایک مٹھی بر خاک لی اور اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی. اب کفار کے چہرے کس طرف بھی تھے, کسی کا چہرہ کسی طرف تھا, کسی کا چہرہ کسی طرف تھا. کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں ریت کے ذرات نہ پڑے ہوں, اور وہ دیکھنا بھی ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب, جب آپ وہ مٹھی بر خاک پھینک رہے تھے, وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے, بلکہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعمال ہو رہی تھی. ولکن اللہ رما, بلکہ اللہ نے وہ پھینکی ہے. ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا,
یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالی مومنین پر احسان فرما دے، اور بلان حسنا، اور اچھا احسان اللہ تبارک و تعالی مومنین پر فرما دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور فرمایا یہ تو ہوا جو ہوا، یعنی ان کو شکست سے دو چار ہونا پڑا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی ذات یہ ہے، فرمایا وان اللہ موہن قید الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والی ذات ہے۔ کتنا بھی پاورفل منصوبہ بنا لیں اسلام کے خلاف، کتنے بھی پروپوگنڈے تیار کر لیں اسلام کے خلاف، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کا ساتھ ہے نا مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر کوئی کافر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہ ہے موہن قید الکافرین، جو کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والی ذات ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اب اللہ تبارک و تعالی کفار کو فرما رہا ہے کہ اے کافرو، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو فقد جاءکم الفتح، تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے۔ وان تنتهوا فهو خیر لکم، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اب یہ واقعہ کب ہوا؟ اب یہ آیت کریمہ کیوں نازل فرمائی؟ اب جب کفار مکہ سے روانہ ہونے لگے نا، تو کفار نے کعبہ کے غلاف کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے یہ قسم اٹھائی کہ یا خدا، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں فتح نصیب فرما دے، اگر ہم غلط ہیں نا تو ہمیں پھر شکست دو چار ہونا پڑ جائے۔ پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں کعبے کے غلاف کے ساتھ، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ کافر۔ یہ اپنی زبانوں سے جملے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں فتح ہو جائے، اگر ہم اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے والے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں اور ہم حق پہ ہیں تو ہمیں فتح نصیب ہو جائے، وگرنہ ہمیں فتح نصیب نہ ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہیں تو جو شکست سے دو چار ہونا پڑا، اب تمہیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، حق کس کے ساتھ کھڑا ہے اور باطل کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے، فقد جاءکم الفتح، فیصلہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ تم نے خود یہ بات کہی تھی کہ جو باطل پہ ہوگا یا اللہ تو اسے شکست سے دو چار کر دے، اب تمہارے سامنے شکست آ گئی ہے، تمہاری دوڑیں دوبارہ مکہ کی طرف واپس لگ گئی ہیں اور تمہارے اتنے سردار قتل ہو گئے، اب تم خود فیصلہ کر لو۔ فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، یعنی 12-13 سالہ زندگی اسلام کا اعلان کرنے کے بعد اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 12-13 سال انہوں نے اسلام کے خلاف پروپوگنڈے اور منصوبے بنائے ہیں اور رسول اللہ کو اذیتیں دی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ نا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن اگر تم پھر شرارت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں سزا دے گا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور فرمایا تمہارا لشکر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، جتنی تمہاری جماعت ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب کتنا ہی تم لشکر تیار کر لو، کتنا ہی مال و اسباب تیار کر لو، کتنے ہی لشکری سامان تیار کر لو، جنگ کا سامان تیار کر لو، اور کہو کہ ہمارا لشکر جرار بہت زیادہ ہے، اور کفار کا لشکر جرار کہو کہ ہمارا اتنا زیادہ ہے کہ ہم ایک لمحے میں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، جتنا مرضی زیادہ کر لو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ مومنین کے ساتھ ہے تو پھر تم اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا تمہیں تمہارا لشکر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تم زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ بھی آپ کو ہو چکا ہے، آپ نے خود اندازہ لگا لیا ہے، آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ آپ نے 1000 کا لشکر لے کے گئے تھے اور جنگی ساز و سامان بھی پورا تھا، اور وہ نہتے مسلمان جو صرف تعداد میں 310 یا 313 تھے، مختلف رائے ہیں، مختلف روایات ہے اس کے بارے میں، 313 وہ تھوڑے مسلمان تھے، اور لشکری سامان بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، جنگ کا سامان بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارو تمہیں شکست سے دو چار ہونا پڑا، اور تمہاری دھوڑیں دوبارہ مکہ کی طرف واپس لگیں، اور تمہارے بہت سارے سردار قتل ہو گئے۔ اب یہ تمہیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے، فرمایا تمہیں تمہارا لشکر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ دعا فرمایا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ہم نے دوسرا رکوع ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس طرح ترتیب سے سورۃ انفال پوری ذکر کر دیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔